السلام علیکم۔ آج میں جس شاعر کو لے کر آیا ہوں، اب اس کا کلام پڑھنے کے لیے جس طرح مجھے اس کتاب کا کہا گیا، وہ کتاب میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آئے، لیکن چونکہ فرمائش تھی تو مجبوری تھی۔ 2008 میں یہ شعری مجموعہ منظر عام پہ آیا، مثال پبلشر نے شائع کیا، اور میں اب اس مجموعے کو چھپاتا ہوں کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میرا شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ جی ہاں جناب، میرا اپنا شعری مجموعہ خواب میں بہتی آنکھ، جو مثال پبلشر نے 2008 میں شائع کیا، اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ اس کا بیک ٹائٹل تھا، اور تب میں شاکر خان نیازی لکھا کرتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب میں شاکر خان بلچ لکھتا ہوں، جو بلچ میری کاسٹ ہے۔ تو جناب والا شاکر خان یعنی میرے بارے میں اب میں جو بات کروں گا، یہ میں تھرڈ پارٹی کے طور پر بات کروں گا۔ پروفیسر محمد فیروز شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاکر خان کا تعلق نئی نسل سے ہے، اور نئی نسل کے اس نوجوان نے جذبات و احساسات کی شدت، خیالات میں رنگینی اور تصورات میں تغیانی پائی جاتی ہے۔ واہ، دیکھ لیں جناب، حضرت جی جناب میاں فیروز شاہ صاحب جن کی میں رائے پڑھ رہا ہوں، یہ وہی شاعر ہیں جنہوں نے کہا تھا، گھر سونا کر جاتی ہیں مائیں کیوں مر جاتی ہیں۔ میرے استاد ہیں، ہم نے گورنمنٹ کالج میں ان سے اردو پڑھی ہے۔ شاکر اپنے اندر اور باہر کو یکجا کرنے میں مصروف کار ہے، وہ ننگے پاؤں لفظ و شعر کے خاردار جنگل میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ آخر پہ کہتے ہیں، میں ایسے نوجوانوں کو ہمیشہ داؤں اور چھاؤں کے پھول پیش کرتا ہوں، جو نہ صرف اپنا راستہ خود بناتے ہیں بلکہ آنے والوں کو بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ جناب منور علی ملک صاحب کہتے ہیں کہ شاکر میاں والی کے ان نوخیز شعراء میں سے ایک ہے جن کی ابتدائی شاعری ہی ایک تابناک مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ جناب منور علی ملک صاحب، جناب منور علی ملک صاحب رکیے، یہ وہ منور علی ملک صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کی خبر اخبار میں دیکھو گے تم، اور میرے نام خط آدھا لکھا رہ جائے گا۔ اسی غزل سے شعر تھا کہ ہائے کیا ہوا اب تیری غزلوں میں وہ شوخی کیوں نہیں، لوگ پوچھیں گے منور سوچتا رہ جائے گا۔ ہاں ہاں میں نے مانا ساتھ تم کچھ بھی نہیں لے جاؤ گے، اٹھ گئے جب تم تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ جناب منور علی ملک وہ جناب والا ہمارے استاد ہے، استادوں کے استاد ہے۔ میاں والی میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو نہ جانتا ہو، جس کا تعلیم سے وابستگی ہو، جو پڑھا لکھا اور سر منور علی ملک صاحب کو نہ جانتے ہو، ممکن نہیں ہے۔ فیس بک پہ موجود ہیں جناب والا۔ اسی مجموعہ میں جناب ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ اچھا، پھول کہیں بھی کھلے اپنی خوشبو سے ماحول کو معطر کرتا، اور اپنی موجودگی سے حصے شامہ رکھنے والے ہر شخص کو قلبی آسودگی سے آراستہ کر دیتا ہے۔ شاکر نیازی تخلیقی امکانات سے سرشار، مضافات میں کھلنے والا ایسا پھول ہے، مضافات میں کھلنے والا ایسا پھول ہے جس کی شعری تر و تازگی اور مہک کسی حد سرحد کی پابند نہیں۔ استغفار، دیکھ لیں ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب آج کل ایف سی یونیورسٹی لاہور میں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تب جو میں نے غلطیاں کی تھی نا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اچھالنا ہوتا ہے، اچھلانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ صدمات سے صدموں تو ہو سکتا ہے، صدماتوں نہیں ہو سکتا، میں نے تو غلطی کی تھی۔ لیکن جناب ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاکر خان نے کہیں کہیں لسانی تشکیلات کے کامیاب تجربات کی ہیں، اور جناب والا تب میں یوں تھا۔ خیر سے تاثر افزائی کرنے والے ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اسی میں جناب علامہ ابو المعانی عصری صاحب کا بھی میں آپ کو مضمون سے کچھ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں شاکر نیازی بظاہر ایک نوجوان شاعر ہے جس نے اردو غزل کی مجموعی سائیکی ہی بدل دی اور اپنے اندر کے تخلیق کار کو اس منصب پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اس کا امتحان لیا جانا ممکن ہے
کہ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا تخلیق کار بن کرو، ورنہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. دیکھ لیں آپ پھر بھی نہیں مانیں گے. لیکن یہ علامہ ابو المعانی عصری صاحب کہہ رہے ہیں یہ احسان دانش کے شاگرد ہیں. بھائی ان کے ساتھ ہمارا مذاق نہیں تھا. علامہ ابو المعانی عصری یہ ان کے ساتھ ہمارا مذاق والا ریلیشن ہی نہیں تھا. یہ وہ ہیں جو میاں والی کے پہلے اردو ناول نگار ہیں. یہ وہ ہیں جو مکتوبات دوستہ ان کی آئی تھی. ڈاکٹر حسرت کاسکنجوی، ڈاکٹر وحید قریشی، یہ سارے ان کے یار بیلی تھے. بھائی جھوٹ نہیں بول رہا، لمبی لمبی نہیں چھوڑ رہا، سچ مچ ایسے ہی تھا. اچھا دیکھ لیں. پروفیسر سید علی اعظم بخاری صاحب جن سے میں نے بہت سیکھا، سچ مچ بہت سیکھا، سچ مچ بہت سیکھا. پروفیسر سید گلزار بخاری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کے بڑے بھائی یعنی فیروز بخاری صاحب، گلزار بخاری صاحب، علی اعظم بخاری صاحب اور طاہر عباس بخاری صاحب، چاروں بخاری برادران جو ہے وہ بہت اچھے شاعر تھے اور سچ مچ اچھے شاعر تھے. اس نے تلوار اٹھائی نہیں اعظم ورنہ ڈھال خود ہم نے مقابل سے ہٹا لی ہوتی. کمال کے شاعر ہے. وہ کیا کہتے ہیں جناب والا؟ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں بہتی آنکھ شاکر کی محبت کی دلگداز داستان ہے. یہ سچ کا ہے. یہ شاکر خان کے دل میں اٹھنے والی آہوں کا دھواں ہے. یہ وہ آنسو ہیں جو شاکر خان رات کی تنہائیوں میں بہاتا ہے اور پھر انہیں شعروں میں ڈھالتا چلا جاتا ہے. ایسے کوئی شعر کہے تو پھر مزہ آتا ہے اور شعر لکھنے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے. دیکھ لیں. اب جناب والا ہم پڑھتے ہیں، اس کتاب میں سے انتخاب کرتے ہیں. اللہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جو پڑھنے کے لائق ہو. لیٹس سی. یقین کیجیے کچھ بھی نہیں لگتا کہ کچھ پڑھنے کے لائق ہے. کچھ بھی نہیں لگتا. بٹ آئی ول ٹرائی. دیکھتے ہیں کوئی غزل شاید ایسی نکل آئے. اچھا اب ہنسیے گا نہیں، دو شعر سنیں. کھلا یہ بھی غموں کے بعد مجھ پر محبت ایک پہیلی کس لیے ہے. اگر اس کو نہ تھی مجھ سے محبت ابھی تک وہ اکیلی کس لیے ہے. اچھا جی کچھ اور غزلیں دیکھیں. یار کوئی نہیں ہے، غزل شزل ہی نہیں ہے کوئی. نگاہ تم سے ملانے کی آس اپنی جگہ، جدائیوں کا وہ خوف چھوڑ دے، رہن دے، رج گئے. ایک نیا دیس تھا اور بیٹھ کے تنہا روئے، کل تیری یاد میں ہم لوگ بھی کیا کیا روئے. اس طرح ہم نے تیرے غم میں بہائے آنسو، ٹوٹ کے پیڑ سے جیسے کوئی پتا روئے. پتا روئے ٹھیک ہے. اس طرح ہم کو تیرے جانے پہ رونا آیا، بیٹھ کے دھوپ میں جیسے کوئی سایہ روئے. چلیں جی ٹھیک ہے. آخری خط تیرا جلاتے ہوئے رو دیے ہم تجھے بھلاتے ہوئے، خودکشی کر کے سرخ رو نہ ہوا میں تیرے قول کو نبھاتے ہوئے. اپنے دل کو ہی توڑ بیٹھے ہیں تیرے دل میں جگہ بناتے ہوئے. جس نے اپنا کہا بھلا بیٹھا میرے خوابوں سے خوف کھاتے ہوئے. اتنی لمبی غزل بھی ہوتی ہے. زندگی اس پہ وار بیٹھے ہیں دل کی طاقت کو آزماتے ہوئے، نام سن کر میرا وہ کیوں رویا وہ جو خوش تھا مجھے رلاتے ہوئے. اب برداشت کریں، کاش ایسا بھی وقت آئے کبھی وہ بھی روئے مجھے مناتے ہوئے. اس کے دل کی خبر بھی ہے شاکر وہ جو ملتا ہے مسکراتے ہوئے. اس نے پھیری نظر لٹ گیا دل کا گھر شہر لگنے لگا اجنبی اجنبی، اپنے زخموں کے ہونٹوں سے رسنے لگی ایک لہو کی صنم تازگی تازگی. خودکشی، اچھا یہ شعر اچھا ہے. خودکشی کر کے وہ مر گیا تھا مگر تم کو اس بات کی ہو نہ شاید خبر، آخری خواہشوں کے ہی صفحات پر اس نے لکھا یہی زندگی زندگی. اس ملاقات کی سادگی کا اثر آج تک مجھ کو محسوس ہوتا رہا. یہ سچا واقعہ ہے.
اس ملاقات کی سادگی کا اثر آج تک مجھ کو محسوس ہوتا رہا۔ وہ سناتے رہے اپنی مجبوریاں، ہم سناتے رہے شاعری۔ ہم تو ضبط محبت کے قائل تھے، پر جانے کیا بات ہم سے یہ شاکر ہوئی۔ آج رو رو کے دامن بھگوتے رہے، پڑھ کے ہم خط تیرا آخری۔ اچھا جی، دیکھیں جناب، خواب میں بہتی آنکھ کا منظر آدھی شب کے بعد، گیلا تکیا میلی چادر آدھی شب کے بعد، کانچ کی بوتل اچھا سن لیں، کانچ کی بوتل، پیلا پانی اور نگری سنسان، اس کی یاد کا جادو منتر آدھی شب کے بعد، سلوٹ کومل سپنے، ایک انجانا خوف، ریزہ ریزہ چاند برابر آدھی شب کے بعد، پچھلی شب کے جگراتوں کا اگلی شب سے میل۔ اب جگراتوں جس رائکی کا ورڈ ہے، پچھلی یعنی رات جگے، پچھلی شب کے جگراتوں کا اگلی شب سے میل، خون میں ڈوبا شام کا خنجر آدھی شب کے بعد۔ جناب والا، دور کسی کے بچھڑے ساجن کی دردیلی کوک، چلیں جی، دور کسی کے بچھڑے ساجن کی دردیلی کوک، تنہا میں اور سرد نومبر آدھی شب کے بعد، اجلی آنکھیں اجلے کپڑے لیکن کالی رات، جھاگ اڑاتا صاف سمندر آدھی شب کے بعد۔ اچھا جناب والا، جب کالی رات ہے تو یہ صاف سمندر کی جھاگ کیسے؟ پتہ نہیں، اس وقت ایسے ہی تھے ہم۔ چلیں جی، وہ لفظ تیرے تمہیں ابھی تک پکارتے ہیں، تیرے اور تمہیں، وہ چاند راتیں تیری محبت کی منتظر ہیں، گلاب ہونٹوں کا ذائقہ بھی بدل گیا ہے، شراب عارض کی تابناکی بھی ڈھل گئی ہے، نشیلی آنکھیں جو مسکراہٹ نوازتی تھیں، یہ میں نے اپنی بات کی ہے، نشیلی آنکھیں جو مسکراہٹ نوازتی تھیں، وہ تیرے ہجراں میں آ کے دیکھو کہ نوحہ گر ہیں، ادھورے لمحے جو پورے ہونے سے رہ گئے تھے، ادھورے لمحے جو پورے ہونے سے رہ گئے تھے، گداز ہاتھوں کی مرمریت انہی دنوں کو پکارتی ہے، کہ اب بھی کوئی جو الجھی زلفیں سنوارتی ہے، کہیں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں جانے جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہیں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں جانے جانا، وہ تیرے ہاتھوں سے لکھی غزلیں، اچھا خطوط سارے وہ خوشبوئیں بھی لچکتے جسموں کے زاویے بھی، اچھا یہ میرے بیٹے کو، یا اس کو کسی نے دکھایا تو پھر خیر نہیں آپ کی۔ اچھا، وہ تیرے ہاتھوں سے لکھی غزلیں، خطوط سارے وہ خوشبوئیں بھی لچکتے جسموں کے زاویے بھی، اداس موسم کی بارشیں بھی، لرزتے لمحوں کی سسکیاں بھی، وہ شام کے سرمئی اندھیروں میں آس کے جگنوؤں سے روشن وہ پہلے تارے تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جذبے اب تک مرے نہیں ہیں، محبتیں بھی تو جلوہ گر ہیں، چمکتی پیشانیوں کی سلوٹ، اس وقت میں اتنا گنجا نہیں ہوا تھا، چمکتی پیشانیوں کی سلوٹ لبوں کی حدت کو اب بھی محسوس کر رہی ہے، ابھی بھی موقع ہے، لوٹ آؤ، ہے اب بھی موقع کے لوٹ آؤ۔ اب دیکھیں جی، یہ آپ کی فرمائش تھی، میں آپ کی فرمائش پہ دے رہا ہوں، ادروائز میں اس کتاب سے کب کا کہہ چکا ہوں کہ میں نے ضرور یہ شاعری میری ہے، میں نے بڑے جذبے میں آ کر یہ کتاب شائع کرائی تھی، لیکن اب میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بچگانہ باتیں ہیں، اور چونکہ 2008 میں آئی تھی اور اس وقت میں نہیں تھا، اتنا میچور نہیں تھا، بس جو جذباتی پن ہوتا ہے سب میں، وہ مجھ میں بھی تھا۔ مسجد بیچی مندر بیچا، ہم نے اپنا اندر بیچا، تیرا سب سے قیمتی لمحہ، روٹھنے والا منظر بیچا، ہنستے تھے سب ہیرو والے، ہم نے جب ایک کنکر بیچا، لوگوں نے جب بیچ دی نگری، میں نے بھی اپنا گھر بیچا، ہر ایک شخص نے بیچا ظاہر، اس نے اپنا اندر بیچا، اس نے ایک بازار میں آ کر مجھ کو اپنا کہہ کر بیچا۔ اچھا، فردیات میں سے کچھ شعر اور اس کے بعد بس اتنا بہت ہوتا ہے بھائی، دیکھ لیں۔ اچھا، یہ صفحے خالی کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں، اینڈ پہ یہ شاید اس وقت میں نے یہ کیا تھا شاید، کہ چلیں جی کوئی نہیں مسئلہ۔ محبت میں تم بھی میری مثل گم ہو،
بھروسے کے قابل نہ ہم ہیں نہ تم ہو. اچھا، اس کی بستی، ایک اور شعر. اس کی بستی جانے والوں، اس کو اتنا کہہ دینا میں تو تنہا جی لوں گا پر دل میرا مر جائے گا. ایک اور شعر. مجھ کو ایک درد مستقل دے گا، کہہ رہا تھا مجھے وہ دل دے گا. حالانکہ وہ دے گی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ درد مذکر تھا اور اس کے ساتھ دے گا آیا تو اس کے ساتھ بھی دے گا آیا. چلو. ایسے گمنام ہو گیا ہوں میں. اچھا، یہ شعر میرا مشہور بھی ہو گیا تھا. ایسے گمنام ہو گیا ہوں میں جیسے قبریں غریب لوگوں کی. یار تعریف کر دے، کچھ نہیں ہوتا. رشتوں کے انتظار میں عمریں گزر گئیں، حالانکہ اس وقت میرا اپنا بھی رشتہ نہیں ہوا تھا. رشتوں کے انتظار میں عمریں گزر گئیں، حالت یہی رہے تو خدا بیٹیاں نہ دے. ہے اب میری 3 بیٹیاں ہیں بھائی. اللہ اکبر. رشتوں کے انتظار میں عمریں گزر گئیں، حالت یہی رہے تو خدا بیٹیاں نہ دے. ہائے ہائے. اچھا، مجھے تو خیر تیرے غم سے فرصت ہی نہیں ملتی. سنا ہے آج کل تو بھی بہت مصروف رہتا ہے. چلیں جی، وہ خود ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت ہے. یہ مجموعہ میرا مجموعہ ہے، خواب میں بہتی آنکھ. مثال پبلشر نے شائع کیا. جہاں جہاں کوئی کاپیز موجود تھی میں نے لے لی تھی، اپنے پاس رکھ لی تھی. وہ ساری کاپیز بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیوں نے بانٹ کے اب یہ ایک نسخہ میرے پاس چھپایا ہوا تھا. میں نے وہ میری بیٹی نے مجھے ڈھونڈ کے دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں آپ کی فرمائش پہ. اور یہ اس کی حالت ہے اور یہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا. مجھے بڑی تسلی ہے. ہاں، گورنمنٹ کالجز کی جو لائبریریز ہیں وہاں سے مل سکتا ہے، لیکن میں آپ کو منع کروں گا کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو میرے بارے میں جو رائے ہے وہ بھی بدل جانی ہے. اور آج اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھ سے ذرا سا بھی سیریس نہیں ہوا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس شاعری کو پریزنٹ کرنے کے حق میں ہی نہیں تھا. لیکن میں چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پھر میں تو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اوکے، اللہ حافظ.